اسلامی دنیا میں ٹیپو سلطان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ریاست میسور کے سپہ سالار حیدر کے بیٹے نے اپنی زندگی میں انگریزوں کا اس دلیری اور جاں بازی سے مقابلہ کیا کہ انگریز خوف زدہ ہو گئے۔ ٹیپو سلطان بروز جمعۃ المبارک 20 ذی الحجہ 1163 ہجری 10 نومبر 1750 کو حیدر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا نام ریکارڈ کے مشہور روحانی بزرگ ٹیپو کے نام پر ٹیپو رکھا گیا۔ والد نے ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی طرح کی اور مجاہدانہ تربیت میں بھی کسر نہ اٹھا رکھی، اور شیر دل ٹیپو ہر لحاظ سے اپنے والد کا قابل ترین جانشین ثابت ہوا۔ جب دسمبر 1782 میں اسے حکومت میسور کا سارا بوجھ اٹھانا پڑا تو ارد گرد کا ماحول میسور کے خلاف تھا۔ حیدر نے اپنے بیٹے کو سفارتی آداب بھی سکھائے تھے۔ 1767 میں جب حیدر نے نظام حیدرآباد کے پاس ایک وفد تحائف دے کر بھیجا تو اس کی سربراہی ٹیپو کے ہی سپرد تھی۔ نظام نے ٹیپو سلطان کو نصیب الدولہ اور فتح علی خان بہادر کے خطبات سلطان ٹیپو کو دشمن نمبر 1 سمجھ کر اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سلطان کی امیروں کو لالچ کے جال میں پھنسانا بھی اس کی حکمت عملی میں شامل تھا۔ چنانچہ میر صادق پورینا، میر غلام علی، میر معین الدین، میر ضمیر الدین، میر قاسم وغیرہ سلطان کا ساتھ چھوڑ کر خفیہ طور پر اتحادی فوجوں سے مل چکے تھے۔ مارچ 1799 میں لارڈ وولزلی نے نظام کی فوج کو ساتھ ملا کر میسور پر 2 طرف سے حملہ کر دیا۔ نظام کی 20,000 فوج کرنل وولزلی کی کمان میں تھی۔ سلطان نے ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ بہادری سے کیا، لیکن قدم قدم پر غداروں کی غداریاں آڑے آئی۔ سلطان کو بھی انگریزوں کی اطاعت کا مشورہ دیا گیا، لیکن سلطان کا ایک ہی جواب تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آخر سلطان مردانہ وار لڑتا ہوا سرنگا پٹم کے دروازے کے عین سامنے شہید ہو گیا۔ میر صادق نے محاذ فوج کو تنخواہ بانٹنے کے بہانے ہٹا لیا تھا اور پھر سازش کے تحت باہر نکل گیا۔ کسی نے اسے للکارا اور تلوار مار کر ڈھیر کر دیا۔ میر صادق گھوڑے سے گر کر تڑپنے لگا۔ ایک اور مجاہد آگے بڑھا اور اس نے غدار اعظم کو ختم کر ڈالا۔ سلطان کا جانسار امیر سید وفات ٹیپو سلطان سے ذرا پہلے شہید ہوا۔ 4 مئی کو سلطان نے شہادت پائی اور اپنے والد حیدر کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آج بھی امت مسلمہ کو ایسے بہادر سپہ سالار کی ضرورت ہے۔